صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كانت الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اے نبی آپ ان سے کہیے اگر تمہارے لیے دار آخرت خاص ہے یعنی جنت اللہ کے پاس لوگوں کے علاوہ جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہود کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. یہود کہا کرتے تھے کون؟ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. سمجھا کیوں؟ اس لیے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہی کے چہیتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ دعویٰ ہے ان کا. سمجھا کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے، ہماری بپوتی ہے. کیا ہے؟ ہماری بپوتی ہے جنت. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. ٹھیک ہے، جنت تمہاری بپوتی ہے، تم کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے مخصوص ہے. سمجھا؟ تو جو چیز مخصوص ہوتی ہے اسی کی طرف انسان جاتا ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور جنت کا حصول تبھی ممکن ہے جب تم مرو گے. جب تم مرو گے تو اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے، جنت مرغوب چیز ہے، مرغوب چیز کی طرف انسان لپکتا ہے، تو تم کو جنت کی طرف لپکنا چاہیے. اگر تم میں دم ہے تم موت کی تمنا کر لو. کیا کر لو؟ موت کی تمنا کر لو. اگر تمہارے اندر یہ دم ہے تو تب یہ مانا جائے گا کہ تم واقعی میں اپنے دعوے میں سچے ہو. اگر تم موت کی تمنا نہیں کرتے تمہارا دعویٰ فضول. کیا؟ کون سا دعویٰ؟ کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا آپ ان سے کہیے کہ ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کہ اگر دار آخرت یعنی جنت تمہارے لیے خاص ہے اللہ کے پاس، خالصتاً خاصتاً کے معنی میں لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگوں کو جنت نہیں ملے گی تمہیں کو ملے گی، جنت تمہارے لیے خاص ہے جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو اے یہودیو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. کیا ہو؟ اگر تم سچے ہو. دیکھیے آگے، تعلق بتمنیتہ الشرطان علی ان الاول قید فی الثانی ای ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم ومن کانت لہ یوسرها والموصل الیہا الموت فتمنوہ. یہ جو ہے تمنا موت کے ساتھ دو شرط متعلق ہے. دو شرط متعلق ہے. فتمنوا الموت ہے نا، تو اس میں دو شرط ہے، ایک جزا ہے. دو شرط ہے اور ایک جزا ہے. فتمنا یہ جزا ہے. کیا ہے یہ؟ اور ان کنتم صادقین شرط ہے. ٹھیک ہے، اور ان کانت لکم الدار الآخرۃ تو یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ فتمنوا الموت بیچ میں آیا نا، اس سے پہلے ان کانت لکم الدار الآخرۃ ہے، یہ بھی شرط ہے، اور آگے جو ان کنتم صادقین ہے یہ بھی شرط ہے. ٹھیک ہے، تو دو شرط کے بیچ میں ایک جزا ہے نا. تو فرمایا ہے کہ تمنا موت کا تعلق دو شرطوں سے. کس سے؟ تمنا موت کے ساتھ دو شرط متعلق ہے کہ فتمنوا الموت یہ جزا ہے، اور اس کے پیچھے ان کانت لکم الدار الآخرہ یہ شرط ہے، اور ان کنتم صادقین یہ بھی شرط ہے. دو شرط ہے. کہاں گیا؟ تو تمنا موت کے ساتھ دو شرط متعلق ہے. الا ان الاول قید فی الثانی، اس بات پر کہ پہلا قید ہے دوسرے کا. پہلا کیا ہے؟ دوسرے کا قید ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کانت لکم الدار الآخرہ جو ہے نا، یہ شرط جو ہے دوسرے کے لیے ان کنتم صادقین کے لیے کیا ہے؟ قید ہے. کیا ہے یہ؟ قید ہے. کیا مطلب؟ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جزائے واحد کا تعلق دو شرطوں سے بغیر عطف کے جائز نہیں ہے. سمجھا؟ دو شرط ہو اور ایک جزا ہو اور عطف معطوف نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کنتم صادقین ایک شرط، ان کانت لکم الدار الآخرہ ایک شرط، ان کانت لکم الدار الآخرہ ایک شرط، ان کنتم صادقین دوسری شرط. دونوں کے درمیان عطف معطوف ہے نہیں، بیچ میں جزا ہے. سمجھا؟ تو اگر کیا کہا کہ جزائے واحد کا تعلق دو شرطوں سے بغیر عطف کے جائز نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان عطف معطوف کا تعلق نہیں ہے اور جزا ایک ہی ہے، یہ درست نہیں ہے.
اسی کا جواب دیا کہ جب دو شرطوں کے بیچ میں جزا ہو تو پہلی شرط دوسری شرط کے لیے قید ہوگی. کیا ہوگی؟ قید ہوگی. کیا مطلب؟ کہ پہلی شرط جو ہے وہ ٹائٹل کے لیے، کس کے لیے؟ قید ہے، اور جزا کا تعلق دوسری شرط سے کیا ہے؟ فتمنوا الموت جو ہے نا، یہ ان کنتم صادقین سے جزا ہے. ٹھیک ہے، تو فتمنوا الموت کا تعلق ان کنتم صادقین سے ہو جائے گا، اور پہلی شرط جو ہوگی دوسری شرط کے لیے قید ہو جائے گی، لہذا عطف معطوف کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. ای ان صدقتم فی زعمکم انہا لکم، مطلب کیا ہوگا بھائی اس اعتبار سے؟ یعنی اگر تمہارا دعویٰ، تم اپنے دعوے میں سچے ہو کیا کہ آخرت تمہارے لیے خاص ہے، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آخرت تمہارے لیے خاص ہے، ومن کانت لہو، اور جس کے لیے آخرت ہوتی ہے، جس کے لیے کوئی چیز خاص ہوتی ہے، یؤثرھا، تو وہ اس کو ترجیح دیتا ہے، تو تم آخرت کو ترجیح دو. والموصل الیہا الموت، اور آخرت تک پہنچانے والی چیز موت ہے، کیا ہے؟ فتمنوا، تو تم موت کی تمنا کرو. آیا سمجھ؟ مطلب کیا ہوا کہ تمہارے دعوے کے مطابق تمہارے دعوے کی تصدیق اس وقت ہوگی، تمہارا دعویٰ سچا اس وقت ہوگا اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ آخرت تمہارے لیے خاص ہے. دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز کسی کے لیے خاص ہوتی ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب آخرت تمہارے لیے خاص ہے تو تم دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دو، اور آخرت کو پہنچانے والی چیز تو موت ہے، لہذا تم موت کی تمنا کرو. فتمنوا، تم موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، تم ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کرتوت، ان کفر کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے. سمجھا؟ یعنی جو تم پچھلے کر چکے ہو کفر، تو ان کفر کی وجہ سے تم کیا ہے؟ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. وہ لوگ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے جو انہوں نے گناہ کر رکھے ہیں. من کفرہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، تو اس انکار کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے؟ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. ان کا دعویٰ اس وقت سچا مانا جاتا جب یہ موت کی تمنا کرتے. المستلزم لکذبہم، المستلزم لکذبہم، جو ان کے جھوٹ کو مستلزم ہے، جو ان کے جھوٹ کو مستلزم ہے. سمجھا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو ان کے جھوٹ کو مستلزم ہے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے مستلزم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، سمجھا، کہ یہ جو ہے انکانت مقدم ہے، انکانت مقدم ہے، اور فتمنوا الموت کیا ہے؟ تالی ہے. صغرا کبرا مل کر کے نتیجہ ہوتا ہے. سمجھا؟ نتیجہ نکالنے کے لیے دو مقدمات ترتیب دیے جاتے ہیں. پہلا جو ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تالی ہوتا ہے. منطق میں پڑھے ہو نا؟ تو جملہ مقدم، جملہ تالی، ان دونوں سے ملا کر کے نتیجہ نکلتا ہے. العالم متغیر وکل متغیر حادث، فالعالم حادث، کہ عالم بدلنے والا ہے اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے، لہذا عالم کیا ہے؟ حادث ہے. تو پہلا مقدم العالم متغیر وکل متغیر حادث، تالی کیا ہے؟ فالعالم حادث، نتیجہ ہے نا. تو اب دیکھیے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، یہ کیا ہے؟ مقدم. فتمنوا الموت، یہ تالی. ٹھیک ہے. لن یتمنوہ، لن یتمنوہ، سمجھا؟ یہ نقیض تالی. یہ کیا ہے؟ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو. اس کا الٹا کیا ہوگا؟ موت کی تمنا نہ کرنا. تو لن یتمنوہ نقیض تالی. نقیض تالی کا عدم مقدم کے عدم کو مستلزم ہے. نقیض تالی کا عدم مقدم کے عدم کو مستلزم ہے. نقیض تالی کا عدم مقدم کے عدم کو مستلزم ہے. یعنی تمہارا موت کی تمنا نہ کرنا، فتمنوا الموت ہے نا، اس کی نقیض کیا ہوگی؟ لا کے ساتھ موت کی تمنا کرو. اس کا الٹا موت کی تمنا نہیں کرنا. تو تمہارا موت کی تمنا نہیں کرنا، سمجھا، یہ مستلزم ہے کیا ہے؟ مقدم کے نقیض کو. یعنی
ان کانت لکم الدار الآخرہ، تمہارا دار آخرت تمہارے لیے خاص نہیں ہے۔ تو تمہارا موت کی تمنا نہ کرنا، تمہارا موت کی تمنا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ مستلزم ہے کس کو؟ دار آخرت تمہارے لیے خاص نہیں ہے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے اس کو، ہے نا۔ آگے دیکھیے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی کافروں کو، ظالم سے مراد کافرین ہیں، اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اے مخاطب آپ ان کو پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی کے، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی کے، اور آپ ان کو پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی کے، یہ لام قسم ہے نا، قسم سے، احرص الناس علی حیاء واحرص من الذین اشرکوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے۔ مشرکین سے مراد المنکرین للبعث علیہا، بعث بعد الموت کے جو منکرین ہیں اس سے بھی زیادہ حریص ہے۔ کون؟ یہ یہود۔ کیا ہے یہ یہود دنیاوی زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرکین تو جہاں کا ہے بعث بعد الموت کا انکار ہی کرتے ہیں۔ تو یہود بعث بعد الموت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہود بعث بعد الموت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تب نہ کہا کرتے تھے کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے، اور مشرکین بعث بعد الموت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہودیوں نے اتنا جرم کر رکھا ہے دنیا کے اندر کہ یہ مانتے ہیں، اس بات کو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھا؟ اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ یہ دنیاوی زندگی کے سب سے زیادہ لالچی ہیں، یہ مشرکین سے بھی زیادہ لالچی ہیں، اس لیے کہ مشرکین تو بعث بعد الموت کو مانتا ہی نہیں ہے، مشرکین بعث بعد الموت کو مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ بعث بعد الموت کو مانتے بھی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اتنا جرم کر رکھا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، سمجھا؟ تو گویا کہ دنیاوی زندگی کی لالچ میں یہ مشرکین سے زیادہ حریص ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعث بعد الموت کو پر ایمان لانے کے باوجود بھی یہ آخرت کو مانتے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، بعث بعد الموت کو ماننے کے باوجود بھی یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، یہ دنیاوی زندگی کے زیادہ حریص ہیں، ہے نا، اور مشرکین تو بعث بعد الموت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے، دون المشرکین لانکارہم لہ، اس لیے کہ مشرکین تو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، ہے نا۔ تو کہاں گیا؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور آپ پائیں گے ان کو دنیاوی زندگی کے سب سے زیادہ حریص اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص۔ یود احدہم، ان میں کا ہر کوئی چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ لو مصدریہ ہے، ان کے معنی میں ہے، لو کیا ہے؟ مصدریہ ہے، ان کے معنی میں ہے۔ احدہم ان یعمر ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ ان یعمر، وہی بصلتھا، اور یہ اپنے صلے کے ساتھ، ان اپنے صلے کے ساتھ، لو اپنے صلے کے ساتھ، مصدر کی تعویل میں ہو کر کے یودو کا مفعول ہو جائے گا، ہو جائے گا یودو احدہم لو یعمر، ہے نا، تو احد فاعل، لو مصدریہ ان کے معنی میں، ہے نا، اور لو یعمر ان یعمر کے معنی میں ہو جائے گا، لو یعمر کیا ہو جائے گا؟ ان یعمر مصدر کی تعویل میں ہو کر کے، اور یہ بن جائے گا مفعول کس کا؟ یودو کا۔ وما ہوا ای احدہم بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور ان میں سے کوئی عذاب سے دور ہونے والا نہیں ہے، اور ان میں سے کسی کو عذاب سے دور، ان میں سے کسی کو کیا ہے؟ درازی عمر ان میں سے کسی کو عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو ما ہوا ای احدہم، ان میں سے کسی کا، بمزحزحہ، کسی کو، بمزحزحہ ای مبعدہ، دور کرنے والا نہیں ہے، من العذاب النار، جہنم سے، ان یعمر، عمر دیا جانا، یہ فاعل ہے، کیا ہے یہ؟ ان یعمر، ان مصدریہ، یعمر فعل، مصدر کی تعویل میں ہو کر کے، اور یہ مزحزح ہے نا، مزحزح
زہزہا یزہزہو، اس کا فاعل ہے کون؟ ان یعمر۔ ان یعمر کیا ہے؟ کس کا فاعل ہے؟ مزہزہ کا۔ کس کا؟ مزہزہ کا۔ جب ان یعمر مصدر کی تعویل میں ہوگا تو عبارت کیا ہو جائے گی؟ تعمیرہ۔ کیا ہو جائے گی؟ تعمیرہ، یعنی درازی عمر، یعنی درازی عمر۔ تو درازی عمر ان کو جہنم سے دور کرنے والا نہیں ہے، درازی عمر ان کو جہنم سے بچانے والا نہیں ہے۔ اگر 1000 سال کی عمر بھی یہودیوں کی ہو جائے تو بھی یہ جہنم سے بچنے والے نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یا کے ساتھ بھی اور تا کے ساتھ بھی، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن اور دوسری کتابیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس پر، ہم ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حال یہ ہے کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یکفرون میں واو حال کے لیے ہے، ما وراءہ قرآن کے علاوہ، سمجھا، تورات کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں، سمجھا، تورات کے علاوہ دیگر کتابوں کا یہ انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کا خاص طور پر انکار کرتے ہیں۔ تو یکفرون وہو الحق کو، حال یہ ہے کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں، واو حال کے لیے ہے، بما وراءہ یعنی اس کتاب کے علاوہ کا، یعنی تورات کے علاوہ کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یا تورات کے بعد دیگر کتابوں کا یہ انکار کرتے ہیں، اور خاص کر قرآن کریم کا۔ وہو الحق کو، حالانکہ قرآن حق ہے، حال ہے یہ، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے، یہ حال ثانیہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ حال ثانیہ۔ تو هو الحق بھی حال ہے، ویکفرون بھی حال ہے، اور مصدقاً بھی کیا ہے؟ حال ہے۔ مصدقاً بھی کیا ہے؟ حال ہے۔ تو مصدقاً جو حال ہے یہ کیا ہے؟ حال ثانیہ ہے، تاکید کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے یہ؟ تاکید کے لیے ہے، مضمون جملہ کی تاکید کے لیے۔ کس کے لیے؟ مضمون جملہ کی تاکید کے لیے۔ تو ویکفرون میں واو حال کے لیے ہے، تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں تورات کے علاوہ دیگر کتابوں کا، یعنی قرآن کریم کا۔ حال یہ ہے کہ قرآن حق ہے، یہ بھی حال ہے، وہو الحق مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا، حال یہ ہے اور تصدیق کرنے والا ہے، یہ حال ثانیہ ہے، مضمون جملہ کی تاکید کے لیے ہے، اور قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے کہیے کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ تحقیق کہ تم کو تورات میں روک دیا گیا تھا نبیوں کے قتل سے، اور خطاب ان لوگوں سے ہے جو حضور کے زمانے میں تھے، اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے فعل سے راضی تھے، اور تحقیق کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے، جیسے کہ لاٹھی اور ید بیضا اور سمندر کا پھاڑنا۔ پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کے میقات کی طرف چلے جانے کے بعد، اور تم بچڑے کو معبود بنا کر کے ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تورات پر عمل کرنے کا، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، جب تم اس کے قبول کرنے سے رک گئے، باز رہے کہ وہ تم پر گر جائے، اور ہم نے کہا کہ تم پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، یعنی کوشش و محنت کے ساتھ، اور تم سنو جس چیز کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے قبولیت کی نیت سے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے سنا آپ کی بات اور ہم نے نافرمانی کی آپ کی، اور ان کے دلوں کے اندر بشرے کی محبت پیوست کر دی گئی، جیسا کہ شراب کی محبت پیوست کر دی جاتی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ ان سے کہیے بہت بری ہے وہ چیز جس کا حکم دے رہا ہے تمہارا تورات پر ایمان لانا، یعنی بچڑے کی عبادت کا، اگر تم ایمان رکھتے ہو تورات پر جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو، اس لیے کہ ایمان بچڑے کی عبادت کا حکم نہیں دے سکتا، اور مراد ان کے آباء و اجداد ہیں۔ ایسے ہی تم مومن نہیں ہو، تم تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو، اس لیے حال یہ ہے کہ تم نے جھٹلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تورات پر ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ ان سے کہیے اگر تمہارے لیے دار آخرت خاص ہے، یعنی جنت اللہ کے پاس لوگوں کے علاوہ، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تمنا موت کا تعلق دونوں شرطوں سے ہے، یعنی اس بات پر کہ پہلا قید ہے، اس طرح کہ پہلا قید ہے
دوسرے میں یعنی اگر تم سچے ہو اپنے دعووں میں کہ آخرت تمہارے لیے خاص ہے، اور جس شخص کے لیے آخرت ہوتی ہے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور آخرت تک پہنچانے والی چیز موت ہے، والموصل الیہا الموت، اور آخرت تک پہنچانے والی چیز موت ہے، سو تم موت کی تمنا کرو۔ وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کر سکتے کبھی بھی اپنے کرتوت کی وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور ان کا اور یہ چیز ان کے جھوٹ کو مستلزم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے ظالموں کو، یعنی کافروں کو، سو ان کو بدلہ دے گا۔ اور اے مخاطب آپ پاؤ گے ان کو، لام قسم ہے، لتجدن میں لام قسم ہے، آپ ان کو پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی کے، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص۔ مشرکین سے مراد جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں، اس لیے کہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرکین نہیں جانتے، مشرکین نہ کہ مشرکین، یعنی مشرکین سے زیادہ حریص ہیں یہ لوگ جہنم کے، اس لیے کہ مشرکین تو ان کا انکار کرتے ہیں، سمجھا؟ کہ یہ لوگ آپ ان کو پاؤ گے دنیاوی زندگی کے سب سے زیادہ حریص، اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص۔ مشرکین سے مراد بعث بعد الموت کے منکرین، اس لیے کہ یہودی دنیاوی زندگی کے حریص اس لیے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جانتے ہیں کہ جہنم ہے، اور مشرکین نہیں، اس لیے کہ وہ اس کے منکر ہیں۔ یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دیا جائے۔ لو مصدریہ ہے، ان کے معنی میں ہے، اور لو اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہو کر کے یودو کا مفعول ہے۔ وما هو احد بمزحزح، اور ان یعمر، اور درازی عمر ان کو عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ درازی عمر ان میں سے کسی کو عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ مزحزحی مبعدی کے معنی میں ہے، اور ان یعمر یہ مزحزحی کا فاعل ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تا کے ساتھ اور یا کے ساتھ۔ تو وما ہوا احدہم، کہ ان میں سے کسی کو، ان یعمر ہے نا، ان میں سے کسی کو عمر دیا جانا، درازی عمر جہنم سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مزحزحی مبعدی کے معنی میں ہے، اور عذاب سے مراد النار ہے، جہنم۔ اور مزحزح کا فاعل، مزحزح اس میں فاعل ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ ان یعمر مصدر کی تعویل میں ہو کر کے تعمیرہ کے معنی میں ہو جائے گا، تو مصدر کی تعویل میں ہو کر کے ان یعمر کس کا فاعل ہے؟ مزحزحی کا فاعل ہے نا۔